دیکھ لوں گا تمہیں اور تمہاری بہن کو بھی، نویرا احسان اب صرف میری ہے، سن لو تم۔ غصے سے پھنکارتے وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ نبی نے انتہائی بے بسی اور تکلیف سے دیوار پر مکہ مارا تھا۔ سمیان احمد کی باتوں سے ذہنی ہلچال ایک دم بڑھا تھا۔ عقل کے معاملے میں وہ پہلے ہی خاصی کم رہی تھی، اوپر سے سمیان احمد کی باتیں اسے ذہنی کچوکے لگاتی رہی تھی۔ وہ گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ تایا کے ہاں آئے 5واں دن تھا۔ اس نے بارہا جانے کی کوشش کی تھی مگر تایا جان ہر بار منع کر دیتے تھے۔ دوسری طرف شائستہ بیگم فون پر فون کر رہی تھی مگر سعید احمد ہر بار ٹال جاتے تھے۔ سمیان احمد کی طرف سے وہ اب خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ تو تائی امی کی کڑی نگاہوں سے ہما وقت ہائے رہتی تھی۔ وہ شوہر چنچل زرش کہیں کھو سی گئی تھی۔ اتوار کا روز تھا، اس کو یقین تھا کہ آج تایا جان اسے واپس جانے دیں گے۔ اس نے اپنا بیگ تیار کر کے رکھ لیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اب مزید یہاں ٹھہرنے والی نہیں۔ طاہرہ بیگم کے تیور اب اسے مزید کسی بھی طرح برداشت کرنے والے نہ تھے۔ شائستہ ناشتے سے فارغ ہو کر ابھی معمولات شروع بھی نہیں ہوئے تھے کہ صبح صبح کیسا حال آ گئی تھی۔ زرش کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں ہزارہا طنز پروئے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو زرش دو بدو جواب دیتی مگر بغیر کسی بدمزگی کے وہ خاموشی سے فرح کے ساتھ مل کر اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ سمیان احمد ناشتے کے بعد اپنے کمرے میں بند تھے جبکہ سعید احمد ناشتے کے بعد کہیں باہر نکل گئے تھے۔ انہیں ذرا صبح صبح کیسا بیگم کی آمد ایک آنکھ نہ بائی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ یہ عورت کچھ کہنے سے کبھی باز نہیں آئے گی، جواباً وہ بھی برہم ہوں گے۔ وہ حفظ متقدم کے طور پر منظر سے ہی غائب ہو گئے تھے۔ فرح نے اسے لاؤنج سے کچھ پینٹنگ لانے کو کہا تھا جو اس نے کل ہی علی کے ہاتھ بھجوائی تھی۔ لاؤنج میں ہی ایک کونے میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ ان کو اپنے اور علی کے کمروں میں سجانا چاہتی تھی۔ تمہاری بھی عقل گھاس چرنے کی ہے، آگ اور پانی کا کھیل شروع کر رکھا ہے گھر میں، تم ساری عمر عقل سے کام نہ لوگے۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ پہلی فرصت میں اس چٹاک مار کی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر چلتا کرتی۔ کیسا بیگم کی پار تار آواز نے زرش کے قدموں میں زنجیر ڈالی تھی۔ تو کیا کروں میں، جان مصیبت میں ہے۔ سعید احمد تو جان بوجھ کر مجھے ضد دلا رہے ہیں، جان بوجھ کر اسے لائے تھے اور اب انہیں پتہ ہے میں ناراض ہوں مگر واپس نہیں بھیجے۔ اپنے بہن بھائیوں سے متعلق سعید احمد کا رویہ تو ساری عمر یہی رہا ہے، تم ہی جم جایا کرو، جوان اولاد کی ماں ہو۔ ایک بچہ مرد کو دیکھا اور قدم جما لیتی ہے اور تم ابھی تک اسی حال میں، ساری عمر پھونکتی تم نے ایک مرد قابو میں نہ ہوا تمہارے۔ کیسا خاتون کا انتہائی برہم تکمیز انداز بہت توہین آمیز تھا۔ زرش گمسم سے رہ گئی۔ تو کیا کروں، بچھ جاؤں اس مرد کے قدموں میں؟ میں تو یہ بھی کر لوں اگر یقین ہو کہ وہ میرے لیے عام معافی کا اعلان کر دیں گے۔ رات تو انہوں نے حد قاضی صاحب کہہ دیا کہ میں ان کے ساتھ جا کر سعود احمد سے رشتے کی بات کروں۔ لڑکی یہاں بٹھا رکھی اور رشتہ اس کی ماں باپ سے ناک رگڑ کر مانگو۔ زرش کو اپنے حساب ساتھ مزاحمت کا شکار ہوتے محسوس ہوئے۔ تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے، تم نے مجھے فون تک نہیں کیا۔ کیسا حالہ پریشان تھے فرح اور علی، اب بہت نوٹ کرنے لگے تھے اسی لیے کال نہ کر سکی۔ پھر میں آپ سے روبرو بات کرنا چاہتی تھی اسی لیے آج آپ کو بلایا ہے۔ فرح اور علی اب بہت نوٹ کرنے لگے ہیں اس لیے کال نہ کر سکی۔ پھر میں آپ سے روبرو بات کرنا چاہتی تھی اسی لیے آج آپ کو بلایا ہے۔ اچھا، اور یہ سمیان کیا کہتا ہے؟ کافی عرصے سے تم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، دماغ سے اس کے عشق کا بھوت اترا ہے یا نہیں؟ پھر یہ نیا شوشہ صرف سعید احمد کا چھڑا ہوا ہے، یہی تو بتانا چاہ رہی تھی آپ کو۔ اب کہ یہ سارا کھراک ہی سمیان احمد کا پھیلایا ہوا ہے۔ زرش یہاں ہے، میں سائے کی طرح اس کے پیچھے ہوں۔ سمیان بہت زیادہ سنجیدہ ہے، اس نے شاید کل پرسوں آپ سے بات کی ہے، اس کی شائع کا نتیجہ ہے کہ سعید احمد مجھ پر زور دے رہے ہیں۔ سمیان اس حد تک چلا گیا ہے کہ زرش کیا کہتی ہے، تعجب آمیز انداز میں سوال ہوا تھا۔ جھوٹ کیوں کہوں، غصہ اور ناراضگی ایک طرف، زرش تو سمیان کی پیش قدمیوں پر مسلسل انکار ہی ہے، مگر کب تک؟ جب سعید احمد اس کے باپ کو مجبور کریں گے اور ماں باپ راضی ہوں گے تو لڑکی کیسے نہیں مانے گی؟ اور لڑکا بھی اگر میرے سمیان جیسا ہیرا ہو تو؟ یہ خوب بتا رہی ہو تم، نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اور میرا کیا ہوگا؟ تم نے تو مجھے زبان دے رکھی تھی، فوزیہ کے بعد تو اپنی بہن کی محبت میں دبلے ہو رہے ہیں، میں ہی زور دے رہی ہوں۔ وہ تو اب راضی تھے اور تم نے یہ خوب کہی، میں تو ذلیل ہو جاؤں گی۔ سارے سسرال میں ان کے لہجے میں زمانے بھر کی پیچار کی تارائی تھی۔ تو آپ یہ بتائیں کیا کروں، میں تو سوچ سوچ کر ہاری ہوں، مجھے تو لگتا ہے یہ مسئلہ گلے کی ہڈی بنتا جا رہا ہے جو نہ نکلی جا رہی ہے اور نہ ہی اگلی۔ طاہرہ بیگم رونے لگ گئی تھی۔ رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، عقل کا استعمال کر،
اچھا یہ تو بتاؤ سمیان کا زرش سے رویہ کیا ہے؟ میرا مطلب ہے لڑکی لڑکا آمنے سامنے ہو، جوان ہو تو ہزار با قصے کہانیاں بننے کو تیار ہوتی ہیں۔ تم کہہ رہی ہو نا کہ تم سائی کی طرح زرش کی نگرانی کر رہی ہو، کچھ تو دیکھا اور محسوس کیا ہوگا۔ زرش کا جی چاہا وہ ایک سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر اندر جائے اور کیسا بیگم کا منہ نوچ لے۔ اتنی گھٹیا بات، اس کا شرم سے مرنے کو جی چاہا۔ وہ کام عقل ضرور تھی مگر اب اتنی بچی بھی نہ تھی کہ گفتگو کا یہ متا نہ سمجھ پاتی۔ آپا خدا کے معنی زرش سمیان کی طرف انوالو ضرور ہے مگر میرا بیٹا ہے حد درجہ اخلاقیات کے پاسداری کرنے والا۔ جیسا آپ سوچ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں، اور جہاں تک زرش کی بات ہے وہ کام عمر لڑکی ہے۔ جس طرح سمیان اسے قائل کرنے میں لگا ہوا ہے، کسی کچے ذہن کی مالک ہوئی تو اب تک قائل ہو چکی ہوتی۔ پھر آپ شائستہ کو جانتی نہیں، بیٹیاں ماں کا پر تو ہوتی ہیں۔ ہادیہ نوشی کو دیکھا نہیں آپ نے؟ پھر بھی تمہیں چاہیے کہ نگاہ رکھو۔ طاہرہ بیگم کے بھرپور دفاع انہوں نے کھسیا کرتا تاکید کی۔ ہاں نگاہ تو رکھ رہی ہوں آپا، کوئی حل بتائیے، سارا قصہ بھی نمٹ جائے اور بات بھی بنی رہے۔ کہتے ہیں میں جیتے جی شائستہ کی اولاد کے لیے بھی کبھی بھی ہاں نہیں کرنے والی۔ زرش جو اپنے متعلق ان کی کچھ مثبت سوچ سن کا پرسکون ہوئی تھی، ان کے لہجے کی تلخی اور نفرت محسوس کر کے پھر رنجیدہ ہونے لگی۔ تو صحیح ہے نا، تم ہاں بھی کیوں کہو؟ سعید احمد کو احساس کرنا چاہیے اب تمہارا اس عمر میں یہ ضدی اناج جچتی نہیں اسے۔ سنو طاہرہ، تم اب بھی وہی کرو جو شائستہ کو اس گھر سے نکالنے کے لیے تم نے کیا تھا۔ سارا خاندان تو نہیں مگر بہت سے لوگ مسعود احمد کے علیحدہ ہونے کی وجہ جانتے تو ہیں نا۔ کون اصل حقیقت جانتا ہے؟ جو میں تم بتائیں گے وہی سمجھیں گے نا۔ تم ساری عمر بھی انکار کرو تو سعید احمد کی ضد نہیں ٹوٹنے والی، جبکہ سمیان بھی راضی ہے۔ تم خاموشی سے وہی کھیل کھیلو، سعید احمد کی ضد ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، سعود احمد کبھی سمیان کے لیے ہاں نہیں کرے گا۔ اتنی انا ہے اس شخص میں، اور بیوی بھی اکڑ جائے گی۔ ہادیہ والا معاملہ تو تم اچھی طرح جانتی ہی ہو نا۔ اب کے ذریعے کے کچھ پلے نہیں بڑا تھا، تاہم وہ الجھ ضرور گئی تھی۔ خدا کے لیے آپا، اب میں ایسے کسی بھی مشورے پر عمل نہیں کرنے والی۔ عثمان تو ایسا خفا ہے مجھ سے کہ اسلام آباد جا بسا، میرا تو دل جل گیا ہے۔ سعید احمد جو فرح اور علی کی پیدائش کے بعد تھوڑا بہت دھیان دینے لگے تھے، اس سے بھی گئی۔ پھر یہ تو بہتان ہوگا، کوئی اور حل نکالے۔ تمہارا بھی کوئی جواب نہیں، دیورانی سے الجھی بیٹھی اور مجھے کہتی ہو ایسے مشورے پر عمل نہیں کروں گی، تو پھر کاہے کو اعتراض ہے؟ زرش کے لیے سیدھے سے جاؤ، ناک رگڑ کا معافی مانگ کر دیور سے رشتہ مانگو، شاید اس عمر میں ہی صحیح سعید احمد کو بے رحم آ جائے۔ تم پر وہ طنز کرنے سے باز نہ آئی تھی۔ آپا خدا کے لیے طنز نہ کرے، اس برے وقت میں ایک آپ ہی تو آسرا ہے۔ کسی سے اپنا دکھ کہوں، جس سے بھی بات کرتی ہوں سب کہتے ہیں میرا اپنا قصور ہے، اور اب آپ بھی مجھے ہی کہہ رہی ہیں۔ پہلے بھی تو آپ نے ہی مشورہ دیا تھا۔ کیا فائدہ شائستہ لوگوں کے جاننے کا؟ میری اپنی اولاد ہی مجھ سے بدظن ہوگی، اب سمیان کا رد عمل بھی سہ نہیں سکوں گی۔ طاہرہ بیگم باقاعدہ رو رہی تھی۔ دیکھو طاہرہ، یہ دنیا ایسی ہے، اپنا مطلب نکالنے والی۔ تم بھول گئی ہو وہ وقت جب شائستہ کی الزام تراشیاں سن کر سعید احمد نے تمہیں گھر سے نکالا تھا، بچے تک چھین لیے تھے۔ سمیان چھوٹا سا تھا، تب ہی شائستہ سب کی آنکھوں کا تارا بنی ہوئی تھی۔ اس وقت جو شائستہ نے کیا تھا وہ بہتان نہیں تھا کیا؟ تم تو رہنے ہی دو اب کہ میں بولوں گی، موقع ملنے دو۔ برے کو برا ہی انجام ملنا ہے، پھر کاہے کو فکر مندی؟ تب شائستہ کو حیا نہیں تھی جو اب تم اس کی بچوں کو حیا کرو گی۔ یہ دنیا مطلب کیا ہے؟ اپنا مطلب نکالو۔ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے تو انگلیاں ٹیڑھی کرنا پڑتی ہے۔ کچھ نہیں کرے گا سمیان احمد، وہ عثمان کی طرح نہیں، اسے تمہارا بڑا خیال ہے۔ رہ گئی سعید احمد کی بات، وہ پہلے کون سا تمہیں سکھی رکھ رہا ہے جو اب تمہاری طرف ملتفت ہوتا؟ نہ جانے کیا بات تھی، بہت کوشش کے باوجود زرش نہ سمجھ پائی تھی۔ اندر آبدی میں سروں میں گفتگو ہو رہی تھی، زرش کوشش کے باوجود ایک لفظ تک رسائی حاصل نہ کر پائی تھی۔ وہ انتہائی ملال اور اذیت کا احساس لیے بغیر اندر واپس پلٹی تھی، مگر فرح کو اپنے عقب میں کھڑے دیکھ کر رہ گئی۔ تم؟ فرح کے انداز سے لگ رہا تھا وہ کافی دیر سے کھڑی تھی اور بہت کچھ سن چکی تھی۔ ہاں تمہارا انتظار کرتے تمہیں ہی تلاش کرنے نکلی تھی، اور اسے جواب دے کر اندر چلی گئی تھی۔ تصاویر لے کر وہ واپس آئی تو زرش وہیں کھڑی تھی۔ فرح کا چہرہ سرخ انگارہ دمادما ہو رہا تھا۔ سنو زرش، تمہیں علیحدہ رہنے کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ کمرے میں چلو، میرے ساتھ ہی رہنا۔ ابو آتے ہیں تو ان کے ساتھ واپس چلے جانا۔ زرش اسے ہدایت نامے پر ٹھٹکی۔ کیوں خیریت؟ تم نے بھی اندر کی باتیں سنی ہیں؟ ہاں، اور پلیز اب یہاں سے ہٹو، ایسا حالانکہ سامنے جانے کی ضرورت بھی نہیں، چلو میرے ساتھ۔
وہ اس لیے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرہ نے سرے سے ترتیب دیا جا چکا تھا۔ وہ فرح کے ساتھ دوبارہ ہاتھ بٹا رہی تھی، مگر وہ جو کچھ بھی سن چکی تھی وہ اسے مسلسل الجھائی دے رہا تھا۔ فرح بہت گمسم اور خاموش تھی۔ زرش کا کئی بار جی چاہا کہ اسے پوچھے بات کرے، ایسا کیا کرنا چاہتی تھی، کیسا حال جو پہلے بھی کیا جا چکا تھا۔ وہ بہت ذہن پر زور دینے کے باوجود بھی کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ کیسا حال کے شیطانی دماغ تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر تھی۔ طاہرہ بیگم کی چند باتیں اس کے دل و دماغ کو کلک کر رہی تھی، باقی وقت وہ فرح کے ساتھ ہی لگی رہی تھی۔ اس کا خیال تھا دوپہر کو گھر چلی جائے گی، مگر تایا ابو واپس نہیں لوٹے تھے۔ جانے کو وہ علی کے ساتھ بھی جا سکتے تھے، مگر وہ سعید احمد کی اجازت سے جانا چاہتی تھی۔ دوپہر کا کھانا طاہرہ بیگم نے ہی تیار کیا تھا۔ فرح اپنے کمرے میں سارا وقت ہی رہی اور اس نے زرش کو بھی کمرے سے نکلنے سے منع کر دیا تھا۔ کیوں؟ دونوں کھانا کھانے کے بعد کمرے میں آئی تھی، اب کہ زرش گھر فون کر کے ماما سے بات کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے باہر نکلنا چاہا تھا۔ فرح کے کمرے میں جو ایکسٹینشن ہوتا تھا وہ اب غائب تھا۔ وہ لاؤنج میں جا کر کال کرنا چاہتی تھی، مگر فرح نے روک لیا تھا۔ امی اور خالہ کی باتیں تم نے بھی سنی ہیں، اور اپنی خالہ کو میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ شیطانی ذہن کی مالک ہیں وہ۔ مجھے نہیں پتا انہوں نے یا امی نے اس سے پہلے عثمان بھائی یا چچی جان کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے، مگر اپنی ماں کو میں بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہوں۔ کیسا حال کہ انہیں اپنے کسی بھی گھٹیا پلان میں شامل کرنا اور ذہنی طور پر تیار کرنا بائیں ہاتھ کا کام ہے، اور ہماری امی کیسا حال کہ ہر بات پر جائز اور ناجائز بات پر آنکھیں باندھ کر عمل کرتی ہیں، چاہے اس سے نقصان ان کی اپنی اولاد کو ہی کیوں نہ پہنچے۔ بہت زہرخند طرح لہ جاتا، پھر بھی وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گی، مجھ سے الجھ پڑیں گی، برا بلا کر لیں گی، اس سے زیادہ وہ کیا کریں گی۔ تمہیں زیادہ ہی شوق ہے خود کو تجربوں کی بین چڑھانے کا، تو بازی چوک باہر جاؤ، پھر مجھ نے نہ کہنا کہ میں نے سمجھایا نہیں تھا۔ اپنی ماں اور خالہ کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف ہوں، ان سے کسی بلائی یا اچھائی کی توقع ابس ہے۔ کیسا خالہ کسی کی برابری کا تو سوچ سکتی ہے، مگر کسی کے فائدہ کا نہیں۔ وہ ماسٹر مائنڈ ہے اور امی کے لیے کچھ زیادہ ہی مہربان ہے۔ زرش خاموشی سے واپس بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ 3 بجے تک کیسا بیگم کی واپسی اور سعید احمد کی آمد کی کوئی امکان نہ تھے۔ کمرے میں بند رہ کر زرش اکتا گئی تھی۔ 4 بجے کے قریب فرح شام کے چائے کا اہتمام کرنے کمرے سے باہر نکلی تھی تو وہ بھی ساتھ ہوئی۔ اب چائے دم پر تھی جب سعید احمد کی آمد ہوئی تھی۔ زرش نے ان سے واپسی کی بات کی تھی، خلاف معمول وہ مان بھی گئے تھے۔ انہوں نے مغرب کے بعد چلنے کا کہا تھا۔ زرش نے سوکھا سانس لیا تھا، وہ ایک دم جیسے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ اس گھر سے گھبرا رہی تھی، ورنہ اس گھر میں آ کر تو اس کی روح کو قرار آتا تھا۔ سعید احمد اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ واپس کچن کی طرف جانے کو تھی جب کیسا خالہ کو دیکھا، اس کے قدم تھامے تھے۔ اس کے اندر ایک نفرت سر اٹھانے لگی تھی۔ سنو ذرا، سمیان کو اس کے کمرے سے بلا دو، میں واپس جا رہی ہوں، مجھے چھوڑ آئے۔ زرش کے چہرے پر برہمی کے اثرات بہت واضح تھے، اس کے باوجود کیسا خاتون نے اسے حکم دیا تھا۔ زرش کا جی چاہا کہ طرح کر انکار کر دے، وہ تو مر کر بھی ایسے لوگوں سے لحاظ و مروت کی قائل نہ تھی۔ نہ جانے اتنا کچھ سننے کے باوجود کیسے اب تک چپ تھی، تو یہ بات آپ ان سے خود بھی کہہ سکتی ہیں۔ وہ اپنے گھر واپس جا رہی تھی اور واپس جا کر اسے سب سے پہلے شائستہ بیگم کو ساری صورتحال سے باخبر کرنا تھا۔ وہ دل میں یہ طے کر چکی تھی، اسی لیے وہ قدرے مطمئن و پرسکون تھی، پر اعتماد انداز تھا۔ کیسا بیگم نے بغور سے دیکھا۔ تم کہہ دو گی تو کیا فرق پڑے گا، جاؤ شاباش، اسے بلا لاؤ۔ ویسے میں کہہ تو چکی ہوں، وہ کپڑے چینج کرنے کا کہہ کر گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا، جاؤ اسے کہہ دو میں انتظار کر رہی ہوں۔ خلاف معمول وہ بغیر برا مانے کچھ محبت اور نرمی سے مخاطب تھی۔ زرش الجھ وہ اس عورت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ روپ کسی سلسلے کی کڑی تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی ایک بار بھی سمیان کے کمرے میں نہیں گئی تھی، اور اب وہ جھجک سے گئی۔ جاؤ اسے بلا دو، دیر ہو رہی ہے۔ گھر سے کال بر کال آ رہی ہے، اپنے موبائل کو دیکھتے انہوں نے اسے پھر ٹوک دیا تھا۔ زرش 6 و 5 میں پڑھ کے جانے سے پہلے وہ خود بھی سمیان احمد کو جتا دینا چاہتی تھی کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ بھی ممکن نہیں۔ پہلے شاید ماما پاپا کے اقرار پر وہ بھی مان جاتی، مگر اب کیسا خالہ اور طاہرہ بیگم کی گفتگو سننے کے بعد ایسا ممکن نہ تھا۔ یہ اس کا قطعی فیصلہ تھا۔ کیسا خالہ اس کے چہرے کے تاثرات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ زرش انہیں نظر انداز کیے سمیان احمد کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ نہ ہی یہ گھر اس کے لیے اجنبی تھا اور نہ ہی سمیان احمد۔ سب سے بڑھ کر وہ اپنی ذات پر اعتماد کرنے والی لڑکی تھی۔ پہلے بھی سمیان کی ہی ذات تھی اور اب بھی فرق صرف یہ اقرار سے پڑا تھا۔ وہ اپنی جگہ مضبوط تھی، یہ اطمینان اس کے قدموں کو مضبوطی دے رہا تھا۔
مجھے کسی سے بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دروازے کے پاس رکا، اس نے خود کو حوصلہ دیا تھا اور پھر پلٹ کر دیکھا، راہداری میں کھڑی کیسا بیگم ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے طعن سے انہیں دیکھا تھا، اس نے دستک دینے کو ہاتھ اٹھایا تھا، مگر صرف کیسا بیگم کو چڑھانے کے لیے اس نے بغیر دستک دیے اندر قدم بڑھا دیے تھے۔ اگلے ہی لمحے اسے دستک نہ دینے کی حماقت کا خمیازہ بھگتنا پڑ گیا تھا۔ باتھ روم سے سمیان احمد تولیے سے جسم رگڑتا کمرے کے بس میں ہی رک گیا تھا۔ زرش کے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اس ماں منو بوجھ آ پڑا سمیان احمد سے، لاکھ بے تکلفی سے ہی، مگر کبھی ایسی نوبت نہ آئی تھی۔ شرمندگی اور خجالت سے برا حال تھا۔ آئی ایم سوری میں انگلیاں چلاتی وہ سر جھکا کے دانستہ پڑ جانے والی نگاہ کے بعد اس نے دوبارہ نگاہ نہیں کی تھی۔ پلکوں کی چلمن رخساروں پر جھک گئی تھی۔ ٹھہرو، سمیان کی آواز نے اس کے قدموں میں زنجیر ڈالی تھی۔ وہ پلٹے بغیر رک گئی تھی۔ سمیان احمد اس سے خود بات کرنے کے موڈ میں تھا، مگر کیسا حالانکہ اچانک آمد نے سارا پروگرام برباد کر دیا تھا۔ صرف طاہرہ اور کیسا کی نگاہوں سے بچنے کے لیے سارا دن کمرے میں بند رہ کر گزارنا پڑا تھا کہ وہ اپنی ماں کو پہلے ہی کچھ کانشیس محسوس کر چکا تھا، اب کہ وہ کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ سمیان نے بستر پر پڑی بنیان اٹھا کر تیزی سے پہنتے تولیہ دونوں کندھوں پر پھیلا کر اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ خیریت، اتنا تو وہ بھی اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اس صورتحال میں ذرے خود سے کبھی بھی اس کے کمرے میں آنے کی غلطی کبھی نہیں کرے گی۔ جی، وہ آپ کی خالہ بلا رہی تھی، انہوں نے ہی بلانے کو بھیجا تھا۔ چونکہ سر سے ہی اس نے بات مکمل کی تھی۔ او اچھا، سمیان بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اس چہرے پر حفرت اور شرمندگی کے آثار ابھی بھی واضح تھا۔ ہیرو کی طرح دہکتی نگاہوں پر کالی جالر کا پہرا تھا۔ ہلکے آف وائٹ سوٹ میں سمیان احمد کے دل کو بہت ہولے سے کوئی چھو گیا تھا۔ فرح بتا رہی تھی کہ تم آج واپس جا رہی ہو۔ مکمل استحقاق سے نگاہیں جمائے سمیان احمد نے اس کے وجود کی نارنگیوں سے نگاہوں کو حیران کن کیا تھا۔ جی، طاہر ابو سے بات کی تھی، وہ مغرب کے بعد چلنے کا کہہ رہے تھے۔ انداز وہی تھا، شرم و حیا کا خوبصورت امتزاج تھا۔ ہمیشہ سمیان احمد سے بے تکلفی سے گفتگو کرنے والی نگاہیں چرائی ہوئی تھی۔ وہ سمیان احمد کی نگاہوں کی خدت سے ہی سر پٹا رہی تھی۔ وہ بڑے اعتماد سے کمرے میں داخل ہوئی تھی، مگر سارا اعتماد تو ڈواڈول ہو چکا تھا۔ میں ابو سے بات کر چکا ہوں، انہوں نے کل چچا جان سے بات کی تھی۔ کیا؟ زرش نے گھبرا کر سر اٹھایا تھا۔ سمیان کی توجہ بھرپور تھی، نگاہوں سے نگاہیں ملی تھی، گویا کوندھا سا لبکا تھا۔ وہ فوراً چہرہ جھکا کے چچا جان راضی ہو گیا، مگر اس شرط پر کہ امی خود چل کر باقاعدہ رشتے کی بات کرے۔ سمیان احمد نے بہت دھیمے انداز میں مزید بتایا تھا۔ زرش حواس باہتا ہی دیکھے گی۔ ہو سکتا ہے چچی جان تم سے عندیہ لے، تم انکار نہیں کرو گے، ابو امی کو چلنے پر آمادہ کر لیں گے، بس تم انکار نہیں کرو گی۔ وہ گمسم انداز میں دیکھنے لگی۔ سمیان نے اس کو ایک دم گمسم ہوتے دیکھا، اس کے کندھوں کو ہولے سے تھاما تھا۔ تمہارا انکار میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، تم پر زبردستی نہیں، مگر تمہارے انکار سے سب سے زیادہ ہم دونوں کی ذات موضوع سخن بن سکتی ہے۔ کیسا؟ حالانکہ عمل بغیر کسی وجہ کے نہیں، میری تم سے دلچسپی امی کے ذریعے ان تک مکمل تفصیلات کے ساتھ پہنچ چکی ہوگی، بلکہ پہنچ چکی ہے۔ ایسے میں اپنی ذات کے موضوع بننے سے زیادہ مجھے تمہاری فکر ہے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ زرش کو محسوس ہوا جس انکار کو وہ انتہائی آسان سمجھ رہی تھی وہ کس قدر رسوا کن تھا۔ کیسا خالہ سے اچھائی کی امید نہیں، یقیناً اپنی ناکامی پر وہ خالہ سے وسیع پیمانے پر احتجاج بھی کریں گی، ہم دونوں کو انوالو کرنے کی کوشش بھی کریں گی۔ میں صبر کر لیتا، کوئی انتہائی قدم نہ اٹھانا، مگر امی کے تیور کسی مثبت روح کی طرف نشاندہی نہیں کر رہے تھے۔ چچا جان پہلے تو آمادہ ہی نہ تھے۔ عمروں کے ڈفرینس کا انہوں نے اعتراض کیا تھا، مگر ابو ٹال گئے تھے، اور تم کو صرف اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کہیں تم بنا بنائے کھیل نہ بگاڑ دو۔ سمجھ رہی ہو نا؟ انداز انگار و احتجاج کے دعوے دڑے کے دڑے رہ گئے تھے۔ سمیان مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھا، اور زرش حیران و پریشان سمیان احمد کو سن رہی تھی۔ ایسے میں دونوں کو علم ہی نہ ہو سکا کہ کب کیسا بیگم نے اندر جھانکا تھا اور کب بہت خاموشی سے دروازہ لاک کیا تھا۔ طاہرہ بیگم اس قسم کے کسی بھی کھیل میں ان کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ تھی۔ اب انہیں جو بھی کرنا تھا، تنہا کرنا تھا۔ وہ صرف سعید احمد کی واپسی کی منتظر تھی۔ وہ جیسے ہی گھر لوٹے تھے وہ سمیان کے پاس آئی تھی۔ سمیان احمد سارا دن کمرے میں بند کمپیوٹر پر مصروف رہا تھا، انہوں نے سمیان کو گھر چھوڑ دینے کو کہا تھا۔ سمیان احمد کو خالہ سے لاکھ اختلاف سے، مگر ان کے اصرار پر انکار نہ کر سکا تھا۔ وہ جو سوچ چکے تھے اس پر انہوں نے فوراً عمل درآمد بھی کیا تھا۔ سمیان نے بات لینے کپڑے چینج کرنے کا کہا تھا۔ کچھ تو کے بعد انہوں نے زرش کی تلاش شروع کر دی تھی۔ سارا دن زرش کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ وہ طاہر سے بات کر کے پلٹی تو انہوں نے اسے روک لیا۔ زرش کے پورے اعتماد انداز پر وہ خوف زدہ بھی تھی، مگر اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ بھی تھا۔
زرش کو سمیان کو بلانے کا کہا تھا۔ ڈر تھا کہ کہیں انکار نہ کرے۔ زرش سے کچھ بھی توقع تھی مگر وہ چلی گئی تھی۔ زرش اس معاملے میں بیوقوف ثابت ہوئی تھی۔ انہیں حیرت ہوئی تھی۔ سعید احمد اور طاہرہ لاؤنج میں تھے۔ فرح کچن میں مائدہ کے ساتھ شام کی چائے کا اہتمام کر رہی تھی۔ صورتحال ان کے حق میں تھی۔ وہ طاہرہ کو سمیان کو بلانے کا کہہ کر زرش کے پیچھے چلی آئی تھی۔ سمیان احمد زرش کو سمجھا رہا تھا۔ وہ دل کو تسلی دے کر آگے بڑھی تھی۔ سمیان کے تمام گفتگو سے انہوں نے بڑے مسرور انداز میں پانسا پلٹنا چاہا تھا۔ طاہرہ ان کی پاٹ دار آواز پر لاؤنج میں موجود تینوں نفوس چونکے تھے۔ خاص طور پر طاہرہ۔ کچھ اندازہ بھی ہے کہ سمیان اور زرش کہاں۔ سعید احمد چونکے تھے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے فوراً ناگواری سے پوچھا تھا، ورنہ وہ اس عورت سے کلام کرنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ مطلب تو آپ کو ان کے کمرے میں چال کا پتہ چلے گا۔ میں کچھ کہوں گی تو کہیں گے میری سازش ہے۔ طاہرہ نے بے یقینی سے بہن کو دیکھا۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی اپنی پلاننگ پر عمل بھی کر بیٹھیں گی۔ آپا، طاہرہ نے انہیں تلخی سے ٹوکنا چاہا تھا مگر وہ تو دو دھاری تلوار بنی ہوئی تھی۔ میں نے تو سمیان سے مجھے واپس چھوڑنے کو کہا تھا۔ زرش کو بھیجا تھا کہ سمیان کو بلا دو۔ کافی انتظار کے بعد وہ نہیں لوٹی تو میں خود گئی ہوں۔ مگر کمرہ بند کیے دونوں نہ جانے کن راز و نیاز میں مصروف تھے۔ آواز باہر تک آ رہی ہے۔ یقین نہیں آتا تو خود چل کر دیکھ لو۔ طاہرہ، اپنی بہن کو روک لو۔ میری اولاد کے متعلق ایسی واہیات گفتگو میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ انہوں نے غصے سے فوراً طاہرہ کو دیکھا تو جو غم و غصے سے بہن کو دیکھ رہی تھی۔ پہلی دفعہ انہیں بہن پر غصہ آ رہا تھا مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اب بہن کا ساتھ دیے بنا کوئی چارہ نہ تھا کہ محلف ہستی ان کے محلف کی بیٹی تھی۔ غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپا نے کوئی بات دیکھی ہے تو کہہ رہی ہیں؟ چلیے آپا، میں دیکھتی ہوں کیا ہو رہا ہے۔ سعید احمد غصے سے تلملا اٹھے تھے مگر کچھ کہنے سے قاصر تھے کہ وہ اصل معاملے سے لا علم اور بے خبر تھے۔ طاہرہ اور کیسا کو باہر نکلتے دیکھا۔ وہ بھی لپکے تھے۔ دروازہ کھولو سمیان، دروازہ کھولو۔ کیسا بیگم اب خاموش تھی۔ طاہرہ بیگم نے دروازہ پیٹا تھا۔ زرش جو سمیان کے سمجھانے پر خاموش آنسو بہا رہی تھی ایک دم چونکی تھی۔ سمیان نے بھی آواز پر پلٹ کر دروازے کو دیکھا۔ دروازہ تو ان لاک تھا، پھر لاک کیسے ہو گیا؟ دوسری طرف سے آپ کی مسلسل دروازہ بجایا جا رہا تھا۔ سمیان نے اپنے اوپر ایک نگاہ ڈالی تھی۔ زرش کی موجودگی اپنے کمرے میں ایک دم اس کے دل و دماغ میں سائرن بجا گئی تھی۔ جبکہ زرش چہرہ صاف کرتے گھبرائی ضرور تھی مگر خوف زدہ نہ تھی، پر اعتماد تھی۔ سمیان کو آگے بڑھ کر الماری سے شرٹ نکال کر پہننے کی مہلت بھی نہیں ملی تھی۔ دروازہ مسلسل پیٹا جا رہا تھا، گویا توڑ دینے کا ارادہ تھا۔ اس نے تیزی سے دروازہ ان لاک کیا تھا۔ سب سے پہلے اندر داخل ہونے والی طاہرہ بیگم تھی، پھر کیسا اور عقب میں سعید احمد اور علی۔ زرش اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر سرپٹا گئی تھی، تاہم ذہن کے کسی کونے میں بھی کوئی خیال نہ تھا، بس اپنے متورم چہرے پر خائف ہو رہی تھی۔ دروازہ کیوں بند کیا ہوا تھا؟ طاہرہ بیگم پھنکاری تھی۔ کینہ تو نظروں سے زرش کو گھورا تھا۔ سمیان کی حالت اور زرش کا متورم چہرہ ان کے حساب پر بہت گہرا گزرا تھا۔ دیکھ لیا آپ نے؟ بڑے دعوے تھے آپ کو۔ پوچھیں اس سے کیا کر رہی ہے یہ؟ جہاں میں کچھ کہوں گی تو مجھے گھر سے نکل جانے کی دھمکی، اور یہ لوگ کچھ بھی کرتے پھرے، میری اولاد کو گمراہ کرے اور میں خاموش رہوں۔ طاہرہ بیگم اونچی آواز میں باقی کی کارروائی سر انجام دے رہی تھی۔ سمیان احمد اس اچانک پڑنے والی آفات پر ششدر اور حیران تھا۔ حیران ہو کر اونچی آواز میں پیٹتی چلاتی ماں کو دیکھا اور پھر باپ کو۔ ان کی نگاہوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ وہ بھی اس حال میں زرش کی موجودگی پر حیران تھے۔ سمیان احمد پوری ذات سے ہلا تھا تو زرش مسعود احمد بھی طاہرہ بیگم کے واویلے اور چیخو پکار پر لرز گئی تھی۔ کیا بکواس ہے؟ وہ فوراً بولی تھی، پھر ایک دم کیسا حالہ کو دیکھا غصے سے پلٹی تھی۔ پوچھیے اپنی بہن سے، انہوں نے مجھے سمیان بھائی کو بلانے کو بھیجا تھا۔ مجھ پر آپ کو کسی بھی قسم کے الزام تراشی کا کوئی حق نہیں۔ سمیان احمد بے یقینی سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی طرف سے خاموشی محسوس کر کے زرش فوراً چیخی تھی، انہوں نے تو تمہیں بھیجنے کی غلطی کی مگر تم نے بھی تو خوب موقع سے فائدہ اٹھایا ہے۔ پلیز بند کریں اپنی یہ الزام تراشی۔ سمیان بھائی بتائیں انہیں، کیا میں آپ کو بلانے نہیں آئی تھی؟ روکا تو آپ نے تھا، بتائیے انہیں۔ وہ فوراً سمیان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سمیان کے بے یقینی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس طرح کے الزام تراشی کرتی زبان طاہرہ بیگم کی ہے، اس کی ماں کی۔ اب تم تو ایسا کہو گی ہی۔ میں دیکھ رہی تھی اتنے دنوں سے تم کیسے سمیان کے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ جادو چل گیا ہے تمہارا سمیان پر، جادوگرنی۔ انہوں نے اب باقاعدہ واویلا کیا تھا، ایسی زبان استعمال کی تھی کہ زرش کا ڈوب مرنے کو جی چاہا تھا۔ چپ کرو تم۔ سعید احمد ایک دم داڑھے تھے اور غصے سے طاہرہ کو گھور کر سمیان کو دیکھا۔ یہ سب کیا ہے سمیان؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اس سے میں کیا نام دوں؟ انہوں نے بجائے زرش کو کچھ کہنے کے بیٹے سے باز پرس کی تھی۔ انہیں سمیان سے تو کسی
لگلو عمر کی توقع نہ تھی، کچا کہ یہ حماقت، مجھے کیا پتہ یہ کیا ہے جنہوں نے یہ ڈرامہ کی ہے، ان سے پوچھے۔ مجھے تو اتنا پتہ کہ دروازہ ان لاک تھا، یہ لاک کیسے ہو گیا؟ وہ رہ گئی زرش کی موجودگی کی بات، یہ آپ کو بتا چکی ہے، مجھے حیرت ہو رہی ہے، پہلے اسے کمرے میں بھیج کر اب یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ امی مجھے آپ سے اس قدر گھٹیا پن کی توقع نہ تھی۔ کچھ تو سوچ لیا ہوتا، کسی کی اولاد کو نقصان پہنچاتے آپ اپنی اولاد کی نظروں سے بگڑ رہی ہیں۔ سمیان کے الفاظ کی سنگینی ایسی تھی کہ طاہرہ بیگم حواس بہتا ہو گئی تھی۔ اسی لیے تو انہوں نے منع کیا تھا کہ صاحبہ کو، مگر اب کہ انہوں نے مدد طلب نگاہوں سے بہن کو دیکھا، انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں حوصلہ دیا تھا۔ سمیان تم اپنی ماں کو جھٹلاؤ گے، جبکہ میں نے خود اپنے کان سے تمہیں اس کے ساتھ گفتگو کرتے سنا۔ کیسرا بیگم کو دھیما پڑتے دیکھ کر فوراً میدان میں اتری تھی۔ اب واقعی سن سکتی ہیں، اب سارے ڈرامے کی ڈائریکٹر جو ہوئی۔ سمیان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کار گزرے۔ سمیان تمیز سے بات کرو، کیا میں نہیں جانتی شائستہ اور اس کی اولاد کو؟ شائستہ جیسی تھی وہی چلتر باز بیٹیاں بھی ہیں، اور یہ تو سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر اتنی ہی پاک باز ہے تو تمہاری اس حالت میں تمہارے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ الفاظ تھے یا بم بلاسٹ ہوا تھا؟ زرش منہ پھاڑے دیکھ رہی تھی، ایک دم اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، معاملے کی سنگینی کا احساس شدید تر تھا۔ اس کی ذات الزام کی زد پر نہیں، کردار پر انگلی اٹھائی جا رہی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ پیچھے ہٹی تھی۔ فرح جو شور شرابے کی آواز سن کر کچن سے بھاگی تھی، اندر کی صورتحال دیکھ کر دروازے پر ہی ساکت ہوئی تھی۔ جھوٹ بولتی ہے، یہ قسم لے لے تائی ابو، انہوں نے مجھے خود بھیجا تھا۔ تائی امی جھوٹ بولتی ہیں۔ سمیان بھائی سے پوچھ لیں، انہوں نے خود مجھے روک لیا صرف بات کرنے کو۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھول پھول کر رونے لگی۔ اس کا اعتماد و ضبط صرف یہی تھا کہ گویا سارے اعتماد و ضبط کی دھجیاں بکھر گئی تھی۔ فرح نے طرب کر آگے بڑھ کر اسے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ صورتحال سے بے خبر تھی۔ ہاں، ہمیں تو سب ہی کہیں گے اللہ معاف کرے، ایسی بھی کیا بے شرمی کے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر بھی منکر گناہ ہو رہی ہے۔ طاہرہ بیگم تو خاموش تھی، کیسا بیگم ہی بول رہی تھی، بکواس ہے یہ سب۔ زرش فرح کو دھکیل کر زور سے چیخی تھی، جی چاہا کہ فوراً سے بیشتر اس عورت کا گلا دباتے۔ اتنی گھٹیا بات طائی ابو، یقین کرے یہ سب جھوٹ ہے، پلیز یقین کرے۔ علی تو گمسم تھا۔ سید احمد بھی بیچارگی سے تڑپ اٹھے۔ یہ لڑکی انہیں عزیز ترین تھی، مگر حالات کی زد پر سہم سی گئی تھی، اب اداکاری کر رہی ہے۔ طاہرہ بیگم کے وار پر سمیان نے تعصب سے ماں کو دیکھا تھا۔ سارا زمانہ کچھ بھی کہہ لیتا، مجھے دکھ نہ ہوتا، مگر آپ کے منہ سے یہ سب سن کر بہت دکھ ہو رہا ہے۔ ماں اولاد کو اس سے زیادہ جانتی ہے کہ آپ کو نہیں علم کہ میں کس کماش کا انسان ہوں۔ ابو، کیا آپ کو شک ہے کہ میں زرش کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کر سکتا ہوں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ معاملے کو جو رخ دے رہے ہیں وہ درست ہے؟ کم از کم آپ تو اپنی اولاد پر کیچڑ نہ اچھالتی، زمانہ کچھ بھی کرتا۔ زرش تو پھول پھول کر رو رہی۔ سمیان احمد کے لہجے میں بہت کچھ بکھرا تھا، اعتماد، اعتبار، یقین، نہ جانے کیا کچھ۔ سید احمد نے گہرا سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے زرش کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے ساتھ لگا لیا۔ وہ ان لمحوں میں ہاتھ سے بے بس سے ہو گئے تھے۔ زرش تو ایسی بکھری کہ طائی کے بازو میں ہی جھول گئی۔ زرش، زرش، زری، وہ چیختے ہوئے اسے سنبھالتے ہی رہ گئے تھے۔ زرش کا رد عمل بہت شدید تھا۔ نویرہ کے ہوش میں آنے اور تمام حقیقت آشکار کرنے کے بعد نبیل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شارق زمان کو قتل کر دے۔ نبیل بائی کے تیوروں سے سخت خوفزدہ ہوئی تھی۔ اماں کے بیدار ہونے پر انہوں نے ساری حقیقت ان کے سامنے بیان کر دی تھی، وہ تو دنگ رہ گئی تھی۔ اتنا کچھ ہو گیا، نویرہ نے منہ سے ایک لفظ نہ نکالا تھا۔ ان کی طبیعت تو پہلے ہی خراب تھی، اس انکشاف سے وہ ڈر گئی تھی، رو رو کا برا حال کر لیا تھا۔ تو نویرہ تو مجرموں کی طرح منہ چھپائے ہوئے تھی۔ اماں کی طبیعت مزید بگڑتے دیکھا خود بھی متوحش اور ہراساں ہو گئی تھی۔ شارق زمان کا اس قدر تدلی سے ان کے ہاں آنا اور دھمکیاں دینا۔ نبیل تو مرنے مارنے پر تلا بیٹھا تھا۔ اماں اور نویرہ دہل رہی تھی۔ نبیلہ بمشکل سمجھا بجھا کر انہیں ٹھنڈا کر پائی تھی، مگر نبیل کے تیور ہاتھ سے جا رہا نہ تھے۔ وہ شارق زمان کو معاف کرنے والا نہ تھا، نہ ہی اس کی حرکت نظر انداز کی جانے والی تھی۔ ساری رات اماں کی طبیعت بہت خراب رہی تھی۔ صبح تک وہ ہاتھ پیر چھوڑ چکی تھی۔ نبیل گھر پر ہی تھا، فوراً اماں کو ہسپتال لے گیا تھا۔ نویرہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ان پہ در پہ حضرات نے اس کا سارا اعتماد نچوڑ لیا تھا، وہ خود بھی نچڑ کر رہ گئی تھی۔ گلابی رخساروں میں زردیاں سی گل گئی تھی۔ نین کٹورے ہی وقت پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ نبیلہ اسے تسلیاں دے رہی تھی، مگر اسے کسی پل قرار نہ تھا۔ دوپہر کے بعد نبیلہ کا فون آیا تھا کہ اماں اب قدرے بہتر ہیں، 1-2 گھنٹے میں وہ گھر آ رہے ہیں۔ نویرہ کو سکون ملا تھا۔ ساجد بھائی اور بھائی ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ نویرہ انہیں کال کر کے بلانا چاہتی تھی، مگر نبیلہ بھابھی نے انہیں پریشان کرنے سے منع کر دیا تھا۔ 3-4 دن سے وہ ایک ہی جوڑے میں تھی۔
کلیجے لباس اور الجھے بالوں سے وہ کافی خستہ حال لگ رہی تھی۔ اور رات جگو نے اسے نچوڑ لیا تھا، نبیلہ نے اسے زبردستی باتھوں میں دھکیلا تھا، ورنہ نویرہ کو لگ رہا تھا دل مرجھا گیا ہے۔ نواز نے ستم ہی ایسا توڑا تھا، ستم کیا دل بھی توڑ دیا تھا۔ وہ تو اس سے ہونے والے شوہر کی حیثیت سے قبول کر چکی تھی، مگر اب شارق زمان کے انکشاف نے نویرہ کی ساری قوت سلب کر لی تھی۔ ساری رات وہ روتی رہی تھی۔ نواز فاروق کے انکار نے اسے اتنی اذیت نہیں دی تھی جس قدر اذیت شارق زمان کے انکشاف نے دی تھی۔ اسے شارق زمان کے ساتھ ساتھ نواز فاروق سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ نواز اسے محض اس لیے چھوڑ گیا تھا کہ شارق کے جھوٹ پر اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ نواز فاروقی اس کے سامنے آئے تو وہ بھرپور نفرت اس کے منہ پر تھوک دے۔ اس کی ذات اشتہاری بن گئی تھی۔ شارق زمان نے اور نواز فاروق نے اس کو مار دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ نہا کر نکلی تو نبیلہ بابی نے اس کے لمبے بالوں کو بہت محبت سے سلجھایا تھا، ادھر ادھر کی باتوں سے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کی تھی۔ نویرہ کا خاموش بزمردہ سا انداز انہیں دکھی کر رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ بھی شارق زمان اور نواز کو کوس رہی تھی۔ ساجدہ باجی نے فون کیا تھا، یہاں کی خیریت دریافت کر لی تھی۔ نبیلہ نے ہی کال ریسیو کی تھی۔ نویرہ انہیں فون کے ساتھ مصروف دیکھ کر کمرے سے نکل آئی تھی۔ راہداری سے گزرتے وہ باہر صحن کی سیڑھیوں پر بیٹھی، دل بہت گھبرا رہا تھا، جیسے ابھی کچھ اور ہونے والا ہے۔ وہ اماں کی صحت یابی کی دعائیں مانگنے لگی تھی۔ کال بیل ہوئی تو وہ چونکی تھی۔ نبیلہ شاید ابھی تک کال میں مصروف تھی، ورنہ وہ اسے اکیلا صحن میں نہ نکلنے دیتی۔ سر ڈھانپ کر وہ گیٹ کے پاس آئی تھی۔ جی کون؟ عادتاً اس نے پوچھا تھا۔ یہ نبیل صاحب کا ہی گھر ہے نا؟ دوسری طرف اجنبی مردانہ آواز تھی۔ نویرہ نے چونک کر چھوٹا سا گیٹ کھول کر باہر دیکھا تھا۔ درمیانی عمر کا آدمی تھا، یلو گاڑی گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ نبیل صاحب ضروری کام سے راستے میں اتر گئے تھے، ان کی والدہ گاڑی میں ہیں۔ مجھے ایڈریس سمجھا کر بحیریت پہنچانے کا کہا تھا، آپ برائے مہربانی ان کو گھر سے باہر نکلنے میں مدد کریں، کافی کمزور ہیں وہ۔ اماں کا سن کر نویرہ فوراً گیٹ سے باہر نکلی تھی۔ وہ آدمی شاید ڈرائیور تھا۔ اس نے پچھلی سیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا، ادھر ہیں۔ نویرہ نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا، اس سے پہلے کہ وہ جھک کر اماں کو دیکھتی۔ پچھلی نشست پر دراز وجود ایک دم الرٹ ہوا تھا۔ نویرہ ابھی کچھ سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ سیاہ چادر میں لیے وجود نے اسے اندر کھینچ لیا تھا۔ نویرہ کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ پیر مارتی، کلوروفارم سے بھیگا رومال اس کے منہ پر رکھ دیا گیا تھا۔ جلدی کرو، گاڑی چلاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی ادھر آئے، نکلو یہاں سے۔ تاریک ہوتے ذہن کے باوجود وہ یہ آواز پہچان گئی تھی۔ اس کے دماغ پر ہتھوڑے سے برتے تھے شارق زمان۔ اگلے ہی لمحے اس کا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوبا تھا۔ نبیلہ بابی کا رو رو کے برا حال تھا اور نبیل بھائی کا غیظ اور غضب۔ وہ ہر جگہ فون کر کے رابطہ کر چکے تھے، مگر ہر کوشش ناکام تھی۔ اماں تو پترا گئی تھی، آنسو ان کی آنکھوں میں جم گئے تھے۔ اتنا بڑا حادثہ، اس کے باوجود وہ زندہ تھی۔ وہ حیران تھی۔ ساجدہ باجی فون سنتے ہی آئی تھی۔ اتنا کچھ ہو چکا تھا اور انہیں کسی نے بتانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ وہ شکوہ کے نہ تھے، مگر نبیل تو بڑا بیٹھا تھا۔ نبیلہ بیچارگی تو صفائیاں پیش کرتی رہ گئی تھی، مگر وہ معاف کرنے والے نہ تھے۔ کال بیل کی آواز پر نبیلہ بھی چونکی تھی۔ ساجدہ باجی سے گفتگو سمیٹ کر خدا حافظ کہہ کر وہ جب باہر نکلی تھی تو نویرہ کہیں بھی نہ تھی۔ ان کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ وہ تو نویرہ کی چیخ گیٹ کے باہر سے سن کر بھاگی تھی۔ صحن میں ہی تو کھڑی تھی، آواز بخوبی پہچان گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، یلو گاڑی تیزی سے موڑ کاٹ گئی تھی۔ وہ چیختی رہ گئی تھی۔ کوئی اس سنسان سڑک پر ہوتا تو مدد کو آتا۔ انہوں نے فوراً نبیل کو کال کی تھی اور نبیل شارق کے نمبر پر نمبر بند تھا۔ انہیں شک تھا کہ یہ کارروائی صرف وہی گھٹیا شخص کر سکتا ہے۔ اماں کو لے کر وہ فوراً گھر آئے تھے۔ نبیلہ پہلے ہی ساجدہ کو فون کر کے آنے کا کہہ چکی تھی۔ وہ لوگ اکٹھے ہی گھر آئے تھے۔ نبیل مسلسل رابطوں میں مصروف تھا۔ 2 گھنٹوں کے جان لیوا انتظار کے بعد شارق زمان کی کال آ گئی تھی۔ شارق، تم نے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں حوالات میں بند کرا دوں گا۔ غم و غصے سے نبیل کا توازن بگڑنے لگا تھا۔ چھوٹے ہی اس نے دھمکی دی تھی، یہ تو وقت بتائے گا کہ میں نے اچھا کیا یا برا۔ یہ انتہائی قدم اٹھانے پر تم نے تمہاری بہن نے مجھے مجبور کیا ہے۔ کال اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہیں علم ہو جائے کہ نویرہ میرے پاس ہے، بالکل محفوظ فون پر تم سے رابطہ رکھوں گا۔ ہاں، 2 بدو ملاقات اب بھی ہوگی جب نویرہ مسز شارق زمان بن گئی ہوگی۔ تب تک کے لیے تم مجھے حوالات میں بند کرنے کا خواب بھول جاؤ۔ اللہ حافظ۔ ساتھ ہی رابطہ منقطع کر چکا تھا۔ نبیل کا مارے تیش کے خود کو شوٹ کر دینے والا انداز تھا۔ نبیل، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ ہماری بہن
معصوم اور پاک تھے، مگر وہ شخص اب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شارق جیسے جذباتی انسان تھے، خاندان بھر میں بدنام کر دیا۔ اب یہ رسوائی ضبط سے کام لو، کوئی تدبیر کرتے ہیں۔ ساجد بھائی نے محمل و ضبط سے نبیل کو سمجھایا تھا۔ نبیل نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ساجد ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اماں کے وجود میں جیسے حرکت ہوئی، نبیل غصے سے کمرے سے نکل گیا۔ تم شارق کا نمبر ملاؤ، میں بات کرتی ہوں اسے۔ اماں کی بات پر ساجد بھائی نے کئی بار کوشش کی، مگر نمبر آف تھا۔ نہ جانے وہ نوارہ کو کہاں لے گیا ہوگا۔ ہائے میری بدقسمت بچی۔ اماں اب نارمل ہو رہی تھی۔ نبیلہ نے انہیں ساتھ لگا لیا۔ ساجدہ باجی تو گمسم بیٹھی، صرف آنسو ہی بہا رہی تھی، زبان بالکل گنگ تھی۔ اماں میں نبیل کو لے کر خالہ جان کے ہاں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے پتہ چل جائے کہ اس نے نوارہ کو کہاں رکھا ہوا ہے، گھر میں تو لے کر نہیں گیا ہوگا۔ نو رسپانس دیکھا وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ نبیل کے بجائے وہ ہر سے معاملہ فہم تھے، حالات کو سمجھنے والے، حالات کو اپنی گرفت میں کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ اماں کو ڈھارس ہوئی۔